بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1332 اور آج سورہ حج کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 26 اور 27، 26 and 27۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ اور یاد کیجیے جب بوّأْنا ہم نے مقرر کر دی ابراہیم ابراہیم کے لیے مکان البیت بیت اللہ کی جگہ، اللہ تشرک، اور اسے حکم دیا کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ بھی میرے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کو، وطہر اور آپ پاک کیجیے بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن اور آپ اعلان کر دیجئے فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا، یأتو کا وہ اونٹ، وہ آئیں گے تمہارے پاس، رجالن پیدل، وعلی کل ضامر اور سوار ہو کر ہر دبلے پتلے اونٹ پر، یاتینا وہ اونٹ آئیں گے من کل فج عمیق ہر دور دراز راستے سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں۔ اور آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا، وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل بھی اور سوار ہو کر ہر دبلے اونٹ پر بھی، اور وہ آئیں گے من ہر دور دراز راستے سے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی۔ دوسری بات، یہ ہدایت بھی دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تیسری بات، میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ چوتھی بات، اور آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا۔ پانچویں بات، وہ آئیں گے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر دور دراز علاقے سے۔ بزرگان محترم، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے آسمان میں موجود بیت المعمور کی بالکل سیدھ پر زمین پر تعمیر کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے تیسری تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر تعمیر کی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور یہ چوتھی تعمیر ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ 5ویں تعمیر عمالقہ نے کی، 6ویں تعمیر قبیلہ جرہم نے کی، اور 7ویں تعمیر قریش کے مورث اعلیٰ قصیب نے کلاب نے کی، اور 8ویں تعمیر قریش نے تعمیر کی، جس تعمیر میں بنفس نفیس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اور اپنے کاندھے پر اس پتھر اٹھائے تھے ان دیواروں کے جو پتھر اس خانہ کعبہ میں استعمال ہوئے۔ 9ویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں کی، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تھا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی جانب رکھا۔ 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے بیٹے ظالم گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، ان کے بتائے ہوئے اور انہوں نے جو کعبۃ اللہ کو بنایا تھا جس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق، اس کو اس نے ڈھا دیا اور زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبے کی تعمیر کی، جو آج تک موجود ہے۔ مؤرخین نے اس سلسلے میں اختلاف بھی کیا ہے، تیوارت کے خوف سے اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر، آپ لوگوں کے سامنے اس یادگار وقت کا
تذکرہ کیجیے، جبکہ ہم نے حضرت ابراہیم کو کعبۃ اللہ کی جگہ بتا دی، جو جگہ کہ دنیا جہاں کے سارے لوگوں کے لیے مرجع ہو اور لوگ عبادت کے لیے اس جانب رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی اور انہیں اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مقصد سے اس جگہ کی نشاندہی کی گئی کہ وہ مشرکوں کو اس حقیقت سے باخبر کریں کہ یہ بتوں کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقی معبود کی عبادت کے لیے یہ گھر ہے جس کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس گھر کی تعمیر اول دن ہی سے اسی لیے ہوئی ہے کہ اس میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اس کعبۃ اللہ کے بارے میں یوں کہا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، تم میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، آپ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیے، جس کا ذکر وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ کعبۃ اللہ کو پاک رکھنے کا حکم جو دیا گیا وہ کس بات سے پاک رکھنا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کعبۃ اللہ کو شرک سے اور بت پرستی سے اور ہر قسم کی گندگیوں سے کعبۃ اللہ کو پاک رکھا جائے اور اس گھر کو خالص ان بندوں کے لیے رکھا جائے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے کہ لوگ پیدل چل کر بھی آئیں گے اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، یہ اونٹنیاں دور دراز راستوں سے آئیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس بات کا اعلان بلند آواز سے کر دے کہ ان پر حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو فریضہ حج کی ادائیگی کی دعوت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔